اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ اللہ ہمارے حق میں اپنا حق نہیں جتلاتا، حالانکہ اس کا حق ہے۔ فرمایا تو اپنی بیوی میں 2 شوہر برداشت نہیں کرتا، اپنی اولاد میں 2 باپ برداشت نہیں کرتا، اپنے مریدوں میں 2 پیر برداشت نہیں کرتا، اپنے شاگردوں میں 2 استاد برداشت نہیں کرتا، اپنی جائیداد میں 2 وارث برداشت نہیں کرتا، تو میں اللہ اپنی جاگیر میں دوسرا وارث کیسے برداشت کروں گا؟ نہ کھڑی نہ پڑی نہ لیٹی نہ جاگی۔ میرے پیاروں، میں تمہارا اللہ کی قسم محسن بن کے آیا۔ چلو یقین جانا، آپ کو کیا پتا، ہم تو میرے عزیزوں جب بھی کبھی احمد پور سے آل جاتے ہیں، سخی سرور گاڑی روک لیتے ہیں، میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں تم اندر جاؤ۔ جس اللہ والے کوئی ایسا مزار ہوگا جہاں عبدالحنان حاضر نہ ہوا ہو، حضرت فرید الدین گنج شکر کے ہاں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ کے ہاں، سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، جہاں جہاں جاتے پتہ لگ جائے اللہ والا رحم فرما رہا ہے، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے سینے کا فیض کربت سے فیض لے کے آتے ہیں۔ ہمیں لینے کے لیے آتا ہے، مراقبہ کرنا آتا ہے، اللہ والوں سے کچھ لینا آتا ہے۔ یقین جانو وہ اللہ والے جن سے اللہ نے وعدہ فرمایا تم میرا پیغام زندہ کر دو، میں قبروں میں بھی تمہیں زندہ رکھوں گا۔ اللہ اکبر، میں قبروں سے بھی تمہارا فیض تمہاری نسلوں میں جاری کروں گا۔ میرے پیارو اللہ اکبر، مفتی محمد حسن صاحب دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم ہے، فرمایا مجھے پاک پتن جانے کا موقع ملا، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ہاں جانے کا موقع ملا، فرمایا وہاں کے چابی برادر نے مجھے پہچان لیا، مجھے کمرے کی چابی دے دی، میں اندر چلا گیا، میں نے جا کے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر رویا پھر دھویا، پھر میں اللہ والے کی قبر کے پاس آ گیا، کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد میں نے کہا اے اللہ یہ وہ سور ہے جس کے انگ انگ سے تو راضی، جس کے رنگ ڈھنگ سے راضی، اے اللہ اس کے صدقے سے تم میرے سے راضی ہو جا، اللہ اس کا فیض ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ یہ چاہتا ہے بندوں کا حق بندوں کو دو، خدا کا خدا کو دو۔ جب آپس میں خلط مطلع ہونے لگ جائیں گے تو بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اگر خدا بندے کا رشتہ ٹوٹ گیا، ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اگر خدا بندے کا رشتہ ٹوٹ گیا، بہن بھائیوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اگر بندے خدا کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن بار بار ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے، جنہوں نے کلمہ محمدی پڑھا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور 2-4 مرتبہ کلمہ پڑھ لو، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، آواز نہیں آ رہی، لا الہ۔ صبح تو ملتان کے بازار میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے آجو بھائی آجو 150 روپے کے 2 کلو، یہ آواز وہ مینار والی مسجد تک جا رہی تھی، جس آواز سے صبح سودا بیچا اس آواز سے اللہ کی توحید کے نغمے سناؤ، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ، اونچی آواز سے پڑھو لا الہ۔ گانوں کی آواز صبح سے شام تک آسمانوں پر گئی، اب توحید کا نغمہ آسمانوں پر پہنچا دو تاکہ اللہ فرشتوں کو دکھائے تمہیں گانے سناتے نظر آئے، دیکھ اب میری توحید کا نغمہ سناتے نظر آ رہے ہیں، پڑھو لا الہ، پڑھو لا الہ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ۔ آج جو گرم چادریں لے کے کلمہ سنا رہے ہو، اللہ اکبر، پتہ نہیں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کلمے کا مزہ پوچھنا ہو تو سمیہ سے پوچھو جس کے پیر اونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، شرمگاہ والا حصہ کھلا ہوا ہے، اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ اس کا گھر والا یاسر ہے، یہ کون ہے؟ عمار اس کا بیٹا ہے، کون ہے؟ عبداللہ اس کا بیٹا ہے، کون ہے؟ اللہ اکبر، اس کے بیٹے 3 ہیں، ایک تو میرا عزیزو آپ سے پہلے ہی فوت ہو گئے اور 2 بیٹے، اللہ ایسا ہے ایسا مجھے گھرانہ بتاؤ، ماں کو لٹایا ہوا، بیٹے کے کپڑے اتارے ہوئے، شوہر کے کپڑے اتارے ہوئے، میرے عزیزو اللہ اکبر، حذیفہ مخزومی کی کنیز تھی، ان کی کفالت کے اندر تھی، اللہ اکبر، انہیں لٹا دیا جاتا، میرے عزیزو جب دھوپ چڑھ جاتی، جب آسمان سے مکے میں گرمی برستی، پتھر ایسے ہو جاتے کہ انگلی لگانے کو دل نہ کرتا، عمار یاسر کے کپڑے اتار دیے جاتے، بلال کے کپڑے اتار دیے جاتے، سہیب خباب کے کپڑے اتار دیے جاتے، انہیں انگاروں پر لٹایا جاتا، گرم پتھروں پہ لٹایا جاتا، اللہ اکبر، پھر اس وقت ان کے سینوں پہ چٹانیں اور پیر رکھ کے کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر، پھر پتھروں میں سے ان کے جسم کے جلنے کی بو آیا کرتی، ہڈیاں بھی نکل جایا کرتی، اللہ اکبر، اس وقت میرے عزیزو ان سے پوچھا کرتے اب بتا کیا حال ہے
کیا مزاج ہے، وہ کہا کرتے تھے راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا زور سے لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس پیار سے، اس سوچ سے، اس انداز سے کلمہ سناؤ کہ مرتے وقت ہی اس کو یاد ہی کرانا نہ پڑے، خود بخود زبان پہ آ جائے کیا، لا الہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمے کا تقاضا کیا، یہ کہتا کیا ہے؟ بلال کو سمجھ آ گیا، حضرت ابو فقیہ کو سمجھ آ گیا، حضرت خباب کو سمجھ آ گیا۔ یہ کلمہ کیا کہتا ہے؟ اولاد چھوڑ دے، نہیں نہیں۔ یہ کلمہ کیا کہتا ہے؟ بیوی چھوڑ دے، نہیں نہیں۔ یہ کلمہ کیا کہتا ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ دے، نہیں نہیں۔ یہ کہتا ہے دکان چھوڑ دے، نہیں نہیں۔ بلکہ کلمہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہے جو تیری جھوٹی پلاننگ بنی ہوئی ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ عہدہ، یہ کپڑوں کی چمک، یہ گھڑی کی لش پش، یہ جوتوں کی چمک، یہ 1 to 5 کی گھوں گھوں، اور یہ لوگوں کا السلام علیکم، یہ بالوں کا سٹائل، یہ سارا ہی دھوکہ ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہ کلمے کا تقاضا، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ۔ ہاں، دنیا سے رشتہ دن کے اجالے میں قائم ہوتا ہے، اللہ سے رشتہ رات کے اندھیرے میں قائم ہوتا ہے۔ راتوں کو 4 بجے سونے والوں، سلیس سا سلیبس دے کے جا رہا ہوں، آسان پیکیج دے کے جا رہا ہوں۔ جب رات کو سونے لگو، اللہ اکبر میرے عزیزو، چہرے پہ ڈسٹ مٹی نظر آتی ہے، بیسن پر واش بیسن پہ کھڑے ہو کے گرم پانی سے چہرہ دھوتے ہو، اللہ اکبر میرے عزیزو، پھر اب صابن لگاتے ہو، پونڈ کریم لگا کے چہرہ صاف کرتے ہو، آنکھوں کو دیکھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں گناہوں کا ڈسٹ تیرے پہ پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں گناہوں کا ڈسٹ بن کے ڈبے کے اندر بھرا پڑا ہے، تیرا انگ انگ جھوٹ بول بول کے زبان گندی ہوئی ہے، اللہ اکبر، غلط تول کے ہاتھ گندے ہوئے ہیں، گناہ والے اڈوں پر جا کر پیر گندے، دل کے اندر جھوٹی خواہشات لے کے دل گندا، یا اللہ کروں کیا؟ فرمایا جس طرح واش بیسن پہ منہ دھل جاتا ہے، مصلے کے اوپر انسان کا دل دھل جاتا ہے، اللہ پانی کوئی نہیں میں کیا کروں؟ الہ العالمین فرماتے ہیں گیلا ٹیشو پیپر استعمال کر لے، الہ العالمین پانی کوئی نہیں، کیا کروں؟ موٹر نہیں چلتی، رات کو بجلی بند ہو جاتی ہے، موٹر چلاؤں یونٹ زیادہ گرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ موٹر سے چہرہ صاف ہوتا ہے، یا آنسو والی مشین چلا، یا آنسو سے دل صاف ہو جاتا ہے، انگ بھی صاف ہو جاتا ہے، من بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کتنے آنسو بہاؤں، کتنے بالٹے بھر دوں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ دابڑے بھر دوں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ اے اللہ تولیا گیلا کر دوں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ قمیض کا پلہ گیلا کر دوں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ فرمایا بندے میں دل دھونے پر آتا ہوں، فرمایا اتنا قطرہ، اتنا قطرہ، اتنا آنسو کا ذرہ اپنی آنکھ سے باہر نکال کہ جتنا تیری آنکھ کی پلک کا ایک بال ہی گیلا ہو جائے۔ پلکوں کا بال گیلا کرنا تیرا کام ہے، دلوں کی صفائی کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، پڑھ کے سناؤ سارے، جھوٹی دنیا، زور سے، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ۔ میرا کبھی ایسا مزاج نہیں ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے، اللہ کی گالیاں بھی اشارے کر کر کے دی ہیں، تانے بھی، جھگڑے بھی اشارے کر کے دیے، آج اللہ کی توحید بھی ذرا اشاروں سے جھوم جھوم کے، جھوٹی دنیا سے، کھڑے ہاتھ کھڑے، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کیوں کوئی نہیں ہے اس کے سوا، شہادت کے بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، آخر ایک دن، آخر ایک دن، گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے۔ شوہر سے زبان درازی کرتے ہوئے سوچ لو آخر ایک دن مرنا ہے، بیوی کا حق دباتے سوچ لو آخر ایک دن مرنا ہے، بیوی کو رشتہ داروں میں ذلیل کرتے سوچ لو آخر ایک دن، اپنوں کے حق کھاتے سوچ لو، بھائیوں کے حصہ کھاتے، بہنوں کا حصہ کھاتے، بیٹیوں کو جہیز پٹر کھاتے سوچ لو آخر ایک دن۔ پیر کے نیچے چلتے ہوئے کیڑی آ گئی، پاؤں اٹھا لے،
پاؤں کے نیچے کیڑی آ گئی، پاؤں اٹھا لے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خیبر کا فاتح کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، فاطمہ کا شوہر کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حسنین کریمین کا ابا کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا دماد علی المرتضیٰ، اس کا سسر محمد مصطفیٰ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک چوٹی میرے پیر کے نیچے آ گئی، میں نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا، پاؤں اٹھایا، چوڑی اس چوٹی کی کمر میں جھٹکا آیا، یوں بل کھاتے لڑکھڑا رہی تھی، اس کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا معافی چاہنا پیرا نو ہاتھی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ آج علی سے اللہ اکبر معاف کر دے، کل تیرے سے معافی مانگنی مشکل ہو جائے گی۔ اگر تو اپنا پیغام، اپنا سوال، اپنا مسئلہ لے کے اللہ کے پاس آ گئی، میں بھی اللہ کی مخلوق میں سب برابر ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق، جتنا مجھے زمین پہ چلنے کا کہے تجھے بھی چلنے کا کہے۔ اللہ اکبر۔ اے کیڑی مجھے معاف کر دے، قیامت کے دن محمد کے دماغ سے بدلہ نہ لینا۔ یہ اٹھے، کیڑی سیدھی چال ہوئی ہے جیسی بھی تھی۔ حضرت علی مسجد میں آئے، حضور مکڑا دے کے مسکرا رہے ہیں، علی جی ادھر آئیے۔ حضرت علی آگے، کہاں سے آیا؟ گھر سے آیا۔ فاطمہ کیسی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ میرے نواسے کیسے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ علی رستے میں رکا؟ جی نہیں رکا تھا۔ اللہ کے نبی کہاں رکا تھا؟ وہ جو چوٹی تیرے پیر کے نیچے آئی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بتانے والا کون ہے؟ زور سے بتانے والا کون ہے؟ غیب کی خبر دینے والا کون ہے؟ اگر نہ خدا بتائے تو حضور بتا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو سنیوں کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل سنت اہل بریلی حضرات بھی یہ کہتے ہیں، اللہ سب کچھ راز کھول دے تو کوئی چھپا نہیں سکتا، اگر چھپا لے تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ اے علی، وہ کیڑی کے پاس ہو کے آئے، علی حیرت سے منہ تکنے لگے، یا رسول اللہ کو کیسے پتہ لگا؟ جبرائیل کھڑا بتا رہا ہے، اچھا کیا معافی مانگ کے آ گیا۔ روئے زمین پر جتنی کیڑیاں چلتی ہیں، ان کیڑیوں میں وہ کیڑی سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ علماء کہتے ہیں داؤد علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک مکوڑا، سنو، مچھر کو مارنے کا بھی طریقہ ہے۔ اگر اسلام انسان بچانے کا طریقہ بتلا سکتا ہے تو مچھر کیڑوں کو مارنے کا طریقہ بتلا سکتا ہے۔ مچھر کمرے میں آ گئے، سپرے کر دو۔ اللہ اگر وہ تنگ کر رہے ہیں، چونٹیاں اگر تنگ کر رہی ہیں، ایسا زہریلا مواد ڈالو، اللہ اکبر، اچانک بے تڑپے مر جائے، تڑپا کے نہیں مارنا۔ ہاں، عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا خدیب دل پذیر گزر کے گیا، رب اکبر کی قسم اللہ نے اس کی زبان پر حق کو کھول دیا۔ بالفدی فرمایا کہ بولا کرتے لوگو، اللہ اکبر، گرمی کا موسم ہوتا ہے، استنجا خانے میں پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہو، اگر پیشاب تیز آ رہا ہو، راستے میں کیڑا مکوڑا کوئی مچھر چونٹی آ جائے، پیشاب روک لے، مسانہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تدبیر سے، اللہ تقدیر سے، اپنی کرم سے فیصلے فرمائے گا۔ کوئی طبیب کے ہاتھ میں آتا آئے گا، تیرے مسانے کی نالی کھلے گی، پیشاب کا خراج ہو جائے گا۔ خبردار، پیشاب کی دھار میں مچھر آ گیا، کیڑی چوٹی آ کر جان بوجھ کے ادھر دھار ماری، یا کیڑیوں کا جرم تھا۔ اللہ اکبر، اگر تیرے پیشاب کی زد میں ہلاک ہو گئی تو قیامت کے اس کا بھی تجھے حساب دینا پڑے گا۔ مچھر وہ، اللہ اکبر، موذی جانور وہ، گھر کے اندر کیڑے مکوڑے، ایسا سپرے ڈالو کہ تڑپنا نہ پڑے۔ اگر تڑپا کے مارو گے، کیا پتہ اللہ ان کا بدلہ لینے کے لیے قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر لے۔ کیوں میں آپ کو میرے عزیزو اللہ اکبر ملتان کے قصے نہیں سنا رہا، میں مدینے والے کا فرمان سنا رہا ہوں، اور مدینے والے کے فرمان پر اللہ نے صداقت کی کامیابی کی مہریں لگا دی۔ جب مہر لگی تو آسمان سے زمین پہ فیصلہ ہوا کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، 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 اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ باولک زکریا کی قبریاں ہیں، لیکن کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ حضرت شاہ رکن عالم، شمس تبریز، یہ سارے اولیاء اللہ کا آرام فرما رہے ہیں۔
اللہ نے جنت کی کھڑکی کھول رکھی ہے، اللہ نے اس مٹی کے بکسے کو جنت کا مرکز بنا رکھا ہے۔ نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لے، خدا کی قسم یہ اپنی قبروں میں ہیں اور قبر اس وقت جنت کا مرکز پیش کر رہی ہے تو کچا کوٹھا، لیکن میرے عزیزو لیٹ کے دیکھ لینا، خدا کی قسم چھٹی کا دودھ یاد کرا دے گی۔ نو میرے ویرا، اس گھر کو کتنا بنایا، باہر بھی لائٹنگ ہے، اندر بھی لائٹنگ ہے، ہر جگہ لائٹنگ ہے۔ اندھیرا پسند نہیں تو قبر والے اندھیرے کو کون 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 برداشت کرے گا؟ کوئی لائٹ رکھ کے جاتا ہے، کوئی اپنے موبائل کی بتی جلاتا ہے، یہ تو وہی امی ہے، یہ تو وہی امی ہے جس کی دعاؤں کے صدقے حج کر کے آیا، یہ تو وہی امی ہے، اللہ اکبر، یہ تو وہی امی ہے روزانہ سر نیچے کر کے جس کا پیار لے کے جاتا تھا، آج اکیلی جا رہی ہے، یہ تو وہی ابو ہیں، اللہ اکبر، پڑھانے میں، لکھانے میں، بنانے میں۔ بھائی ندیم سے پوچھو باپ ہوتا کیا ہے، پوچھو ماں ہوتی کیا ہے۔ چلے گئے سائیں قبر کے اندر، چلے گئے بابا جی لواری چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ ماں باپ اللہ کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے، انسان بوڑھا بھی ہو جائے، بوڑھا تو دور کی بات ہے، سرکھا نبی، اللہ اکبر، دنیا کی بھی بادشاہی ہے، آسمانوں کی بھی بادشاہی، فرشتے بھی تابع، اللہ اکبر، جنت کی حکومت بھی ہے۔ خدا کی قسم اشارہ کرے لوگ جنت میں چلے جائیں، روکے دکھا دے جہنم میں چلے جائیں۔ اور سونا سرکھا نبی 63 سال عمر ہو چکی ہے، قریب ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ جب آخری حج پڑا، جب آپ واپس تشریف لائے، 70,000 صحابہ کا لشکر ہے، ابوا کے قبرستان کے پاس پہنچے، بوڑھے محمد کو بچپنے والی ماں یاد آ گئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ تمہیں اختیار ہے تو اپنا سفر شروع کرو، ہم تو اپنی اماں سے ملاقات کر کے آئیں گے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں دور سواری روکی، اللہ اکبر، پیدل غلاموں کی طرح چل کے گئے اور امی کی قبر کے پاس بیٹھے، اتنا روئے کہ رونے کی آواز صدیق کے کانوں میں پہنچ گئی، اور صدیق اکبر کہنے کملی والے آپ نے تو آواز سے رونے سے منع فرمایا۔ فرمایا صدیق دیکھ تو صحیح کون آرام فرما رہی ہے، اس کو تو یتیمی کے غم نے مار دیا، کاش آج زندہ ہوتی تو میں محمد کی شانوں کو دیکھتی، کبھی زمینوں پہ دیکھتی، کبھی آسمانوں پہ دیکھتی۔ خدا کی قسم میرے پیارے ماں باپ جل کے مر گئے، آج دل کے اندر ارمان ہی ہوتا ہے، عبدالحلال جہازوں میں کہاں پھرتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ماں کوئی نہیں اس کے پاس، کچھ بھی کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں اس کے پاس، کچھ بھی کوئی نہیں۔ کاش اللہ ان کو زندہ رکھتا۔ یہ بھائی فہی بیٹھا ہوا ہے، کہاں چلا گیا ابا، کہاں چلے گئے رشتہ دار، سارے ایک ایک کر کے چلے گئے، رب کعبہ کی قسم پیغام دے کے چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہ لگا۔ جب ماں کے کفن کی تنیا، ابے کی کفن کی تنیا پکڑ کر جب نے قبر میں لٹایا، اور اجدال کی دنیا میں، روحانی دنیا میں ماں نے ہاتھ پکڑ لیا، باپ نے ہاتھ پکڑ لیا، ابا کیا ہوا کہ پترا وعدہ کر بھول نہیں جائے گا، پھیرا مارنے ضرور آئے گا، اور میرے پترا مجھے تیرے مکھانوں کی ضرورت کوئی نہیں، مجھے تیری اگربتیوں کی ضرورت کوئی نہیں، تیرے پھولوں کی پتیوں کی ضرورت کوئی نہیں، او میرا بچہ جیسے گھر میں نہیں آتا تھا ماں بے چین رہتی تھی، ویسے قبر پہ نہیں آئے گا تو ماں بے چین رہے گی۔ اے میرا پترا میری قبر پہ آیا کر، کچھ مجھے سنا جایا کر، کچھ میری سن کے چلا جایا کر۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو، اب بھی الحمدللہ ہم اکابرین کے خادم ہیں، اہل حق کے خادم ہیں، کوئی گھر کے اندر کہاں پیش آ جائے، ہمارے بڑے کہتے ہیں چھوٹوں کو یا خود کہتے جاؤ قبرستان پر اماں ابا کی قبر کے پاس آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جاؤ، انشاءاللہ اللہ کی قسم یہ ہمارے سے ایک ہاتھ زیادہ، ایک سٹیپ زیادہ اللہ سے قریب ہے، ان کا تعلق اللہ سے اور بڑھ گیا۔ اللہ کرے اچھی حالت کے اندر قبروں کے اندر ہو، اچھی حالت میں ہو، اور انشاءاللہ ہوگے۔ جس ڈگر پر صداقت ہے، تجارت میں صداقت ہے، تجارت میں دیانت ہے، اگر مولوی میرے عزیزو خلقہ کی قسم اللہ کا دین بیان کرتے جھوٹ بول لے گا تو مولوی اپنے مولوی پڑے سے جہنم میں جائے گا۔ ایک تاجر تجارت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرے گا، یہ اپنی تجارت کی وجہ سے خدا کی قسم جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ڈاکٹر اپنے پیشے سے جنت میں بھی جائے گا، جہنم میں بھی جائے گا۔ وکیل اپنے پیشے کی وجہ سے جنت میں بھی جائے گا، جہنم میں بھی جائے گا۔ یہ نہیں کہ مولویوں نے جنت لکھوا لی، ایک عام مزدور اگر اپنی مزدوری کو اللہ کا حکم جان کر اور مالک کا وقت جان کر اپنی مزدوری پوری کرے گا تو اپنے پھٹے ہوئے ہاتھوں سے، پھٹی ہوئی ایڑیوں سے یہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔ میرے عزیزو حلال کمانا سیکھو، حلال کو ترجیح دو اور اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو۔ القاسم حبیب اللہ فرمایا جو مزدور شام کو کام
کام کاج کر کے گھر آ جائے، بیوی کہتی ہے ابھی تو ہڈیاں میں دیر ہے، ابھی سالن کی بنائی ہو رہی ہے، ابھی آٹا گوندھا، گیس آ جائے، ابھی روٹی پکاتی ہوں، اچھا ٹھیک ہے، تکیے پہ سر رکھا، آنکھیں بند ہو گئی، خراٹے لے لگ گئے، اللہ اکبر، ادھر بیوی روٹی سالن لے کے آ گئی، ادھر آسمان سے فرشتہ اللہ کی رحمتیں لے کے آ گیا، اللہ سایہ کیا کرو، فرمایا بیوی کے جگانے سے پہلے، بیوی کے اٹھانے سے پہلے سے تو اٹھا دے اور کہہ دے یہ باورچی خانے سے آئی، میں آسمانوں سے اللہ کے پاس آیا، اس کا پیغام روٹی کھا لے اور اللہ کا پیغام خوش ہو جا۔ کس چیز پر خوش ہو جاؤ؟ آج حلال کمائی کرتے کرتے جو تیرا پسینہ آیا اللہ کو مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، آج حلال کمائی کرتے کرتے تیری کمر میں تیری ٹانگوں میں درد ہوا، جتنی مرد اوہو اوہو کہتا رہا اللہ تیرے اوہ سے مسکراتا رہا، پھر کیا بنا؟ جا کے کہہ دے حلال کمائی بچوں کے لیے کر کے آیا، جو اس پر تھکان ہوئی اللہ کو اتنی پسند آئی، اس تھکان کی برکت سے اللہ نے آج کے سارے دن کے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا۔ صدیق دیکھ تو صحیح کس کی قبر ہے؟ یہ وہ میری اماں ہے، جب میں 6 سال کا تھا میری اماں مجھے سنایا کرتی تھی گود میں، بیٹے تیرا باپ وعدہ کر کے گیا تھا، آمنا انتظار کرنا، دروازے کے پاس ہی رہنا، جب مدینے والے مکے میں آئیں گے، جب قافلہ تجارت کا مکے آئے گا میں بھی آؤں گا، اونٹ کی گھنٹی گلے میں بجے گی سمجھنا تیرا شوہر عبداللہ آ گیا۔ فرمایا نہ گھنٹی بجی نہ اونٹ دروازے پر آیا۔ رحمت والا نبی پوچھتے اماں ابا کہاں ہیں؟ ایک دن اماں نے ہاتھ پکڑا، کہا میں تیرے ابے سے تجھے ملاقات کرا کے لاؤں۔ اماں آمنہ حضرت عبداللہ کی قبر پہ لے کے آئی، اللہ اکبر۔ پھر حاضری دینے کے بعد اماں جان بستر پہ لیٹ گئی، ماں ماں کرتی ہے، ماں کے ساتھ بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، ساس بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر بیٹی بھی ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر بیوی بھی ہوا کرتی ہے، شوہر ہوا کرتا ہے، کو جاؤ کملا ہو نشئی ہو، لیکن عورت سب سے زیادہ خیال کرتی ہے۔ جھوٹ ہے، جھوٹ کہتے ہیں ہماری بیوی ہمارا خیال نہیں کرتی، بلکہ تم اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے وجہ کرتی ہے، تم ہنس کے دکھاؤ وہ تمہیں ہنس کے دکھائے گی، جب تم ہر وقت رونا رنڈی رونا گھر کے اندر رہو گے بتاؤ تم اس کو سکھی ہنسی بھی لے جاؤ گے؟ اپنے گھر ایسے آیا کرو جیسے غم ہے ہی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، آ کے کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیوی کہے گی واہ جی واہ، نہ آج تک میں نے تو تیرے سے کبھی خیر نہیں پوچھی، آج مجھے سلام کر رہا ہے، پھر خدا کی قسم سر میں تیل بھی لگائے گی، ٹانگیں بھی دبائے گی، وگرنہ میرے عزیز آگتے گالی دو گے۔ پھر ورچی خانے کے اندر مرچے گھوٹنے والا سوٹا بھی پڑا، اس کا بھی ذرا خیال کرنا، ہاتھ میں لینا ہے نا جی، اگر تیل سر میں رگڑ سکتی ہے تو سوٹے کا رگڑا بھی دے سکتی ہے۔ اللہ نے اسے اپنے قابو میں رکھ رکھا ہے، اللہ نے اسے جتی کے اندر رکھ رکھا ہے، میں نے اس کا پاؤں جوتی میں فٹ ہے، اللہ نے اس کے غصے پر گرفت دے رکھی ہے، اگر یہ اپنی آئی پر آ جائے، بازار میں نکل آئی تیری غیرت کا جنازہ نکال دے گی، رسیاں تو اللہ نے ڈال رکھی ہیں، فرمایا خبردار ہنستے تجاوز نہ کر، اگر اسے میں نے کھونٹے سے کھول دیا تو تجھے قبر کے اندر گھسا کے رہے گی۔ اللہ اکبر، تو آتا ہے مکے مارتا یوں یہی کرتی ہے، نہ مارو نہ مارو، ہاتھ اس کے پاس بھی ہے، اسے بھی پتا چھری کہاں پڑی ہے، اسے بھی پتا ریوالور کہاں پڑا ہوا ہے، اسے بھی پتا اللہ اکبر پھوکی سوٹا کہاں پڑا ہوا، اللہ اکبر۔ یہ غصے کو نہیں دیکھتی، جب یوں کر کے لال تھپڑ کے 4 انگلیاں دیکھتی ہے تو پھر رو کے تجھے یاد نہیں کرتی، اپنے باپ کو رو کے یاد کرتی ہے کہ ابا تو مجھے شادی والے دن نکاح کے وقت رو کے نہ دکھاتا، میں اس جانور کے ساتھ کبھی زندگی گزارنے کی حامی نہ بھرتی، اے میرا ابا آج میں شور کی ایسی اذیتیں برداشت کر رہی ہوں، اس کے کھوسڑوں کے اندر پل رہی ہوں، ابا وہ تیرا ایک آنسو ہے جو میرے دستخط کروانے پر دہو کے بھر بھر کے رویا تھا، ابا جی میں نے اپنے مستقبل کو نہیں دیکھا، ابا میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا تھا گورا کے کالا، میں نے یہ نہیں دیکھا انسان کے جانور ہے، ابا تیرے آنسوؤں پر میرے ارمانوں کو قربان کر دیا، لیکن ابا اگر میں نے تیرے آنسوؤں کا احساس کیا، ابا وراثت کی تقسیم پر تو اپنی بیٹی کے ارمانوں کا بھی خیال کرنا، یہ نہ ہو کہ بیٹی روتی رہ جائے تو قبر کے اندر چلا جائے۔ اللہ اکبر میرے ویرو، اللہ نے اگر مکان دیا، اللہ نے اگر دکان دی، جداد کا وارث بنایا، کوشش کرنا اپنی زندگیوں میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ مضبوط کر کے جانا، ورنہ مرنے کے بعد اولاد اتنی بدتمیز ہو جاتی ہے کہ بیٹیاں باپ کے گھر کا رستہ اس کی گلی بھی بھول جاتی ہے۔ نہ 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 میرا بھائی بے شک 2 مرلے ہو 1.5 مرلہ ہو، تجھے تو قبر کے 4 فٹ کے مکان میں رہنا ہے، موج تو انہوں نے کرنی ہے، اگر ان کا حق دے کے جائے گا بچی سلائی مشین چلاتے روئے گی، خدا کی قسم اس کے آنسوؤں کا بھوگت قبر کے اندر بھگتنا پڑے گا۔
विरासत लिखो, उलमाए कराम से पूछो, मुफ्तियान कराम, बड़े बड़े इदारे हैं तुम्हारे मुल्तान में, जाओ जाके खोजी मेरे 2 प्लाट है, मेरी 1 दुकान है, बताओ हिस्सा क्या बनता है, मेरी 1 बेटी है 3 बेटे, शरी हिस्सा क्या है, मेरे शौहर मेरी बीवी का हिस्सा क्या है, अल्लाह के रास्ते में दे सकता हूँ, वो तुम्हें तकसीम निकाल के बताएंगे कि ये तकसीम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। माँ बाप हुआ करते हैं। आखिरी बात, अल्लाह अकबर, ये एक वेड़े में सारे खेलने वाले, बाप गया अल्लाह की कसम, अब शक्लों से भी दूर हो गए लेकिन अक्लों से दूर कोई नहीं हुए। मुझे खुदा की कसम यहाँ आकर इतना इत्मीनान होता है। भाई जमाल मदनी साहब, जब इनके घर में बैठता हूँ सारे भाई वाला अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खुदा की कसम फूल पत्तियों के साथ अच्छा लगता है। फूल पत्तियाँ बिखर जाए तो फूल नहीं होता, पत्तियाँ होती हैं, जब फूल जुड़ा रहे तो फूल लगता है। खुदा के वास्ते इस पत्तियों के ऊपर कभी पैसे की, कभी मेरे अजीजों माल की, कभी लालच की, अल्लाह अकबर, गंदे सरात न पड़ने देना, मुठ बन के रहना, मुठ बन के रहना। जब यूं मुट्ठी खुलनी शुरू हो जाती है तो माँ बाप कब्रों के अंदर तड़पने लग जाते हैं। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं अपनी अम्मा की कब्र पर। क्या कहे, अम्मा जी अम्मा जी, और अम्मा जी तो मुझे अब्बा मिलाने के लिए लाई थी, मुझे क्या पता था बाप की मुलाकात में माँ से भी हाथ धो बैठूंगा। अम्मा वो वक़्त तुझे याद है जब लीड़े मेरे पास नहीं हुआ करते थे, मुझे गोदी में तूने लिटाया हुआ था, अम्मा सारे यतीम समझ के मुझे छोड़ के जा रहे थे, कोई दाई मेरे दरवाजे पे टिकती ना थी। अम्मा एक कलीमा के एहसान, वो भी आपको इतनी सी झलक दे के जाऊंगा। अम्मा कोई छोड़ के ना गया तो मुझे पता है अम्मा मुझे अपने सराने लिटा कर रात को आंसुओं के साथ रोया करती थी और कहा करती थी सारा कौन बनेगा, इसके अरमान पूरे कौन करेगा। अम्मा आज देख ले अल्लाह ने तेरे बेटे के शान को कितना बुलंद कर दिया, जमीन वाले भी पीछे खड़े, आसमान वाले भी पीछे खड़े, सारे नबियों का सरदार आगे खड़ा हुआ है, सारे फरिश्तों का सरदार मेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ है। अम्मा दुनिया तो दूर की बात, जिब्राइल भी बगैर इजाजत के मेरे पास नहीं आता है, मलकुल मौत भी मेरे पास बगैर इजाजत। अम्मा देख तेरे बेटे के शान को अल्लाह ने कितना बुलंद कर दिया। और मैं साहबा है मेरा सिद्दीक 70,000 साहबा से कह दो तुम जाना जाओ चले जाओ, आज बेटा रात अपनी माँ के पास गुजारेगा। एक वो माँ जिसने कोख में बिठाया, एक वो माँ जिसने गोद में खिलाया, एक वो भी बख्तों वाली, ये भी बख्तों वाली, उस माँ का नाम आमना, इस माँ का नाम हलीमा। सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बीवियों में आला बीवी, फरमाने लगी एक दिन एक बुढ़ड़ी लाठी लेके घर आ गई, अल्लाह के पैगम्बर उसका हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। घर के वेड़े में आई, पाक पैगम्बर ने अपनी चादर मुबारक उसके पैरों के नीचे बिछाई, अदब के साथ उसके सामने बैठ गए। अम्मा सामने, अम्मा कहती मैं दूर से देख रही, मेरी पहचान तारुफ कोई नहीं, बस इतना देख रही थी, कभी ये बात करे तो वो रोने लग जाए, वो बात करे तो ये रोने लग जाए। क्या मैं भी आई, मैंने कहा कमली वाले बताओ तो सही कौन है। कहा खदीजा बाद में बताऊंगा, खाना तैयार है तो ले आ। अल्लाह अकबर, मेरी सोनी सोनी चादर ले आ। खदीजा मेरे हिस्से का दूध ले आ, जिस बर्तन में मैं पीता हूँ वो ले आ। अम्मा कहती मैं बूढ़ी औरत मेरी दौड़े लग गई, कभी खाने लाऊं कभी कुछ लेके आओ। अल्लाह अकबर। जब उठने लगी तो हुजूर ने हाथ रखा, अम्मा एक रात और मेरे पास गुजार ले। अम्मा खदीजा समझी जब अम्मा का तो मेरा भी दिल धड़कने लगा। मैंने कहा कौन सी अम्मा? अम्मा तो छोटी उम्र में चली गई थी। मैंने कहा महबूबा ये कौन है? फरमाया गोद में लेने वाली चली गई, लोरियां देने वाली हलीमा बैठी हुई है। अम्मा कहती फिर दौड़े मेरी भी लग गई। मैंने कहा महबूब फिर तेरी अम्मा आज सासू माँ मेरे घर आई है, मेरे बाग जाग गए, मेरे नसीब जाग गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अम्मा खदीजातुल कुबरा और अम्मा हलीमा से कह लगी मेरी माँ नो रात रह जाओ। फरमाया अल्लाह तुम्हें बरकत दे, अल्लाह अकबर, मौज मस्ती करो, मजे उड़ाओ। मैं घर चली बूढ़ी औरतों, फिर दोबारा आऊंगी। महबूब के कान में खदीजातुल कुबरा ने कुछ अर्ज किया, आपने फरमाया हाँ कर ले। अम्मा खदीजा दौड़ी दौड़ी गई, अपने गुलाम से फरमाया 40 बकरियां खोल के ला, 40 बकरियां, एक ऊंट खोल के ला। जब माँ हलीमा दरवाजे से बाहर निकली, सास को बहू गिफ्ट दे रही है, या तो सास बहू आपस के अंदर एक दूसरे को मौत की बद्दुआएं देती है। वाह हलीमा तू सास बन के दिखा गई, खदीजा तू बहू बन के दिखा गई। अल्लाह अकबर। जब दरवाजे से निकलने लगी, अम्मा जी ये 40 बकरियां, अम्मा जी ये एक ऊंट ले जाओ, अम्मा जी ये दिरमो दिनार ले जाओ। बुढ़ड़ी माँ कर लगी बेटी मैं तो आधी रोटी भी नहीं खाती, देख बूढ़ी हो गई। अम्मा इनकार न करना, रब्बे अकबर की कसम ये एहसान
نہیں بلکہ تیرا احسان ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ تو تیرے پیر کی جتی کے برابر کوئی نہیں۔ اماں آج میرا وہ دولہا بن گیا جو تیری گود میں بچپن میں لوریاں لے کے آیا ہے۔ اماں تیرا احسان ہے۔ رب اکبر کی قسم، اگر ساس بہو کا رشتہ دیکھنا ہو تو قبلی والا اپنی سیرت میں دکھائے گا، ماں بیٹے کا رشتہ دیکھنا ہو تو حضور کی سیرت میں نظر آئے گا، بھائی بھائی کا رشتہ دیکھنا ہو، تائے چاچو ماسی پھپھیر مسہر کا رشتہ دیکھنا ہو، یہ حضور کی سیرت میں نظر آئے گا۔ اللہ نے اس سیرت کے گلدستے کو اللہ نے ایک نام دے دیا، وہ نام کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ کردار محمد دیکھنا ہو قرآن کو دیکھ لو، اللہ اکبر، شان محمد دیکھنا ہو قرآن دیکھ لو، سورت محمد دیکھنی ہو قرآن دیکھ لو، سورت محمد دیکھنی ہو، سیرت محمد دیکھنی ہو، رفتار محمد دیکھنی ہو، تلاوت محمد دیکھنی ہو، قرآن دیکھ لو۔ لقد کان رسولکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ۔ خدا کی توحید بھی نظر آئے گی، مصطفیٰ کی سیرت بھی نظر آئے گی۔ قرآن کے ورقے الٹنا تیرا کام ہے، جنت کی راہ دکھلانا ہمارا کام ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرو گے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، اور جس عمر میں آپ پہنچ گئے، اللہ کی قسم صحابہ جب کلمہ پڑھا تو اس عمر میں حافظ بنے، جوانی کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں قرآن کے حافظ بنے۔ اگر اللہ 90 ننھے معصوموں کو قرآن کی دولت دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں بھی اللہ قرآن کی دولت دے سکتا ہے۔ جھولی تو پھیلا کے دیکھ، طلب کر کے دیکھ، مال کی طلب کی دی کے دئی، اولاد کی طلب کی عطا کی کے دئی، مکان مانگا انکار کیا، دکان مانگا انکار کیا، جب ہر چیز کے اندر اقرار کر لیا تو قرآن کا حافظ مانگ لے، اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ جمعۃ المبارک ہے، اپنے جمعے کی ابتدا کروڑوں سے نہیں کرنی، چنے نال سے نہیں کرنی، اپنے جمعے کی ابتدا، دل کی ابتدا نماز کے سجدوں سے کرنی ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، پھر نماز پڑھ کے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر ہم نے کسی گراؤنڈ میں نہیں جانا، ہم نے کسی پارک میں نہیں جانا، سیدھا امی ابو کی قبر پہ جانا ہے۔ آج کے دن کی پہلی ملاقات نہ بیوی سے کر کے آیا، نہ بچوں سے، نہ گاہکوں سے، نہ دکانداروں سے، خدا کے بعد اماں ملاقات تیرے لسان کرنے آیا۔ کیوں اماں جان؟ یہ میرا مرضی نہیں، امی عبدالحلال کا حکم نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ قیام اللہ کا، رکوع اللہ کا، تلاوت اللہ کی، تسبیحات اللہ کی، التحیات للہ والصلوات اللہ کی، التحیات تشہد اللہ کا، درود شریف مصطفیٰ کا۔ جب میرے عزیزو سلام نہیں پھیرنا کی اللہ جی کیوں؟ خبردار، نماز بھی ہو گئی، تلاوت بھی ہو گئی، رکوع سجود بھی ہو گیا، التحیات ہو گئی، اللہ سلام کیوں نہ پھیروں؟ فرمایا ماں باپ رہ گئے۔ اللہ کیا فرمایا؟ میرے بعد جو دوسرا کہے، ماں باپ کا کہے، ان کو میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا، ان کے تعلق کو، ان کی صورت سیرت کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ رہیں گے تو میرے بندے بن کر، ملکہ خدا یہ میرے برابر نہیں آ سکتے، لیکن اللہ اکبر، ماں میری رحمت کا روپ ہے، باپ میرے رحمت کے روپ کا سایہ ہے۔ کیا کروں؟ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب تک نماز کے اندر دعا نہیں کرے گا، میں اللہ تجھے نماز کا سلام پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ تو اس لیے فجر کی نماز پڑھو، سیدھے قبرستان چلے جاؤ، اماں ابا مر گئے، تھوڑا سا بیٹھ کے تلاوت کر لو، آنکھیں بند کر کو، خدا کی قسم